میر حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں دلیلین پر جو ماتن نے ذکر کی ہیں علامہ بحری نے جز لا یتجزا کے ابطال پر، دعوت وہی تھا نا، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، تو دعویٰ کیسے بنا تھا کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل ہوا، تو یہ دو دلیلیں انہوں نے دے دی علامہ بحری نے رحمہ اللہ تعالی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ میاں یہ جو دو دلیلیں آپ نے دی ہیں، ایک اس طریقے سے کہ 3 جز ہیں، ایک کو درمیان میں رکھتے ہیں، 2 کو آس پاس رکھتے ہیں، دوسری اس طریقے سے کہ اس کو ملتقا پر رکھتے ہیں، سمجھائیے، تو تقسیم ہو گئی، تو فرض کیا تھا جز لا یتجزا، لازم آیا تجزی، تو لازم تو باطل تو فل ملزوم ہو۔ کہتے ہیں یار یہ جو دو دلیلیں ہیں اس سے تو جز لا یتجزا باطل نہیں ہوتا۔ دیکھو جو چیز ان دو دلیلوں سے باطل ہوئی اس کا تم نے ذکر نہیں کیا، اور جو چیز باطل نہیں ہوئی اسی کا ذکر کیا۔ یہاں چیزیں ہیں دو، ایک جز لا یتجزا کی ذات ہے، ایک جز لا یتجزا سے جسم کا ترکب ہے، اجزاء لا تتجزا سے جسم کا ترکب ہے، جیسے متکلمین کہتے ہیں کہ جسم طبعی مرکب اجزاء لا تتجزا سے، وہ حیولہ صورت نہیں مانتے۔ تو میاں یہ جو دو دلیلیں تم نے دی ہیں اس سے تو جسم کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر جسم کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے جائز ہو، ممکن ہو، تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ 2 اجزاء لا تتجزا نیچے رکھتے ہیں، تیسرے کو اس کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ ایک جسم مرکب ہو۔ یا وہ دوسرا طریقہ بیچ میں رکھتے ہیں تو جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہو۔ تو تم نے 2 دلیلیں چلا دی کہ میاں یہ تو منقسم ہو جائیں گے، ان کی تو تقسیم ہو گئی ہے، تو اجزاء لا تتجزا سے جسم کا ترکب باطل ہو گیا کہ جسم مرکب نہیں ہو سکتا اجزاء لا تتجزا سے۔ باقی نفسی جز لا یتجزا کا بطلان نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں ایک احتمال باقی ہے، وہ احتمال یہ ہے کہ میاں تم نے کہا 3 اجزاء لا تتجزا ہم فرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 3 اجزاء لا تتجزا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جز لا یتجزا کے نوع کا تقاضا ہے کہ میں ایک رہوں گا، دوسرا نہیں میرے ساتھ آ سکتا۔ جیسے شمس ایک نوع ہے، اس کے افراد کتنے ہیں؟ نوع ایک فرد میں منحصر ہے، سمجھا گئی ہے؟ اسی طرح جز لا یتجزا ایک نوع ہے جو ایک فرد میں منحصر ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ دوسرا آ ہی نہیں سکتا، بس میں ہی ہوں، واحد لا شریک، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب جز لا یتجزا کا نوع ایک فرد میں منحصر ہے تو اب 3 ہو سکتے ہیں، تو جب 3 ہو ہی نہیں سکتے تو جز لا یتجزا باطل ہو گیا۔ وہ تو باطل جب ہوگا کہ 3 ہو تو ادھر رکھیں تو یہ تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ تو ہے ہی ایک وحدہ لا شریک۔
تو کس کے اندر رکھتے ہو؟ یہ تو دو اجزا ترجزہ ہے ہی نہیں. سمجھا گئی یہ؟ تو یہ ترکیب تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو اوپر رکھتے ہو یا درمیان میں رکھتے ہو یہ تو تین اجزا ترجزہ چاہیے نا. تو جز لا یتجزا کا نوع منحصر ہے کس میں؟ تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ باطل ہو گیا. ان دلیلوں سے تو یہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دلیل تو چاہتے ہیں کہ کم از کم تین تو ہونا. تو دلیلیں جب چلیں گی نا دونوں ہوں، تو جب تینوں ہے ہی نہیں، تین اجزاء ہے ہی نہیں، ہے کہ بس. اب یہ باطل ہو سکتا ہے یا یہ دلیلیں چل سکتی ہیں اس کے بطلان میں؟ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ اے شیوخ، کھوپڑی میں کوئی شے آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو جسم کا ترکب تو بفرض تین اجزاء باطل ہو جائے گا. بفرض تین اجزاء کہ تین فرض کریں. ہاں، لیکن جز لا یتجزا کی ذات نفس الامر میں واقعہ میں ان دلیلوں سے باطل نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ کیونکہ یہ دلیلیں تو چلیں گی کب؟ کیا اجزاء لا تجزا تین تو ہوں کم از کم. تو وہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے. اب اس کو کیسے باطل کروں؟ نہیں سمجھ آئیے؟ لہذا ذاتی جز لا یتجزا باطل نہیں ہوئی. پڑا ہوا ہے، باطل نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا یہ دلیلین تو جز لا یتجزا کے ذات کے ابطال کے لیے ہیں نہیں. تو تمہارا دعویٰ کیا تھا کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل، تو وہ دعویٰ ثابت ہو گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو چیز ثابت ہوئی ان دلیلوں سے وہ کیا ہے کہ الجسم لیس بمرکب من الاجزاء التي لا تتجزا، وہ ثابت ہو. تو اس کا تم نے ذکر کیا؟ تو وہ تو تمہارا دعویٰ ہی نہیں ہے، اس کا تو تم نے ذکر ہی نہیں کیا. جو شے باطل ہوئی اس کا ذکر نہیں ہے، جس کا ذکر ہے وہ باطل نہیں ہوا. نہیں سمجھے ہو؟ یہ اعتراض ہو گیا. ان دونوں دلیلین کو ختم کر دیا. میر حسین میبزی رحمہ اللہ تعالی عقول سے اس کا جواب دیتے. کہتے یار واقعی تم نے تو بالکل ٹکانہ مار دیا، ایسا اعتراض کر دیا کہ بالکل ٹکا کے مارا ہے دونوں دلیلوں کو. تو کہتے چلو یار ان دونوں دلیلوں کو چھوڑ، ان سے تو کام نہیں بنانا. جز لا یتجزا باطل نہیں ہوا، جس جو دعویٰ تھا کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل، وہ تو نہیں ہوا. تو لہذا ان دونوں دلیلوں کو دیوار کے پیچھے پھینک. ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں آپ کو کہ جز لا یتجزا کی ذات باطل ہو جائے گی. ذات باطل ہو جائے. وہ کیا؟ کہتے چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ جز لا یتجزا کی نوع ایک فرد میں منحصر ہے، تو اس کے علاوہ تو باقی ہے نہیں نا. تو اجزاء لا تتجزا نہیں ہے نا، اجسام تو ہیں نا یار. دو جسمین لے لو، یہ فرض کرو دو جسمین. یہ جز لا یتجزا ایک تو مانتے ہو نا کہ یہ ایک تو ہے، اس کو اس کے ملتقا پر. اب اس جز لا یتجزا کے ایک سائڈ وہ جو اس جسم سے ملاقات کرتا ہے، دوسرا سائڈ وہ جو، تو یہ تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی کھوپڑی بھی ختم ہو. سمجھے ہو؟ تو حسین میبزی نے کہا کہ چلو ان دلائل کو پرے کرو، ہم ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ ذاتی جز لا یتجزا بھی باطل ہو جائے. کہ اجزاء لا تتجزا تو تین نہیں ہے چلو، لیکن اجسام میں تو تعدد ہے نا. اجسام تو بلا سارے ہیں نا.
تو دو جسمین لے لو اور ان دونوں طریقوں سے رکھو، درمیان میں رکھو یا ملتقا پر رکھو. جز لا یتجزا، جو ایک تم نے واحد لا شریک پکڑا ہے نا، اس کو ملتقا پر رکھو، تقسیم ہو جائے گی. سمجھے ہو؟ لہذا جز لا یتجزا کی ذات اس طریقے سے باطل ہو جائے گی. یہ دلیل کام آئے گی. اور یہ دونوں علامہ آباری کے جو دلائل ہیں ان پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے. سمجھائیے؟ لہذا ان کو پرے کرو اور یہ ہماری والی دلیل لے لو تو جز لا یتجزا باطل. لیکن اس سے بھی باطل نہیں ہوتا، وہ بڑا پکا جز لا یتجزا ہے. وہ کوٹیاں کوٹیندے نہیں توڑیاں توڑیندے نہیں، وہ بڑی شے ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس سے بھی کام نہیں چلتا. اس لیے کہ معترض اعتراض کرے کہ تم نے تو یہ دو جسمین لیے ہیں نا، تو یہ جز لا یتجزا ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ جسمین. تو تم کہتے ہو اس کا ایک حصہ ہوگا جو اس جسم سے ملاقات کرے گا، ایک حصہ وہ ہوگا جو اس جسم سے ملاقات کرے گا. تو جسم سے کب ملاقات کرتا ہے؟ وہ جسم کی طرف سے ملاقات کرتا ہے. جسم کی طرف کیا چیز ہوتی ہے؟ سطح. تو سطح تو عرض ہے. سمجھا گئی ہے؟ سطح تو عرض ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بغیر وہ محل کے. تو کس چیز سے ملاقات کی اس نے؟ سمجھا گئی ہے؟ تو تقسیم اس کیا گئی؟ سمجھا گئی ہے؟ اس جسم کے بھی سطح سے ملاقات کی، اس جسم کے بھی سطح سے ملاقات کی، اس جز نے سطح سے. تو سطح کیا چیز ہے؟ خارج عن الشیء، طرف الشیء خارج عن الشیء، اور وہ عرض ہے. تو اس نے ملاقات کی ہے خارج عن الجسم سے، جسم سے نہیں کی ہے. سمجھا گئی ہے؟ اور وہ بھی عرض ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے سرے سے، بغیر جسم کے، بغیر محل کے. تو ملاقات کس سے کی ہے؟ اس نے ملاقات کی. تو جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو تقسیم کیسے لازم معلوم؟ تو جز لا یتجزا تقسیم کیسے ہوا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ میبزی نے دلیل تو دی ہے، لیکن یہ دلیل بھی کارآمد نہیں ہے. لہذا جز لا یتجزا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. سمجھائی نا؟ ادھر کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ جنا پہ ہے. سمجھائیے؟ ترجمہ کر دوں. اچھا میاں، لا یقال، یہ وہ سوال نقل کرتا ہے کہ ھذا یستلزم لأن یکون له نہایتان. ادھر سے پڑھ جائے گا. ينبغي ان يعلم ان هذين الدليلين يدلان على بطلان تركب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا. کہ یہ دونوں دلیلیں جو ہیں، ينبغي ان يعلم، یہ بات علم میں لانا چاہیے، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے. کیا بات؟ کہ یہ جو دو دلیلیں ہیں یہ تو دلالت کرتے ہیں علی بطلان ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، کہ یہ تو دلالت کرتے ہیں جسم کے ترکب اجزاء لا تتجزا سے کے بطلان پر. تو ہمیں آئیے وتحریرهما بأن يقال، اور دونوں دلیلین کی تحریر اس طریقے سے کرو، مختصر طریقے سے. کیسے کرو؟ یوں کہو کہ لو امکن ترکب الجسم منہا، دعویٰ یہ کرو کہ ترکب جسم اجزاء لا تتجزا سے باطل ہے، یہ دعویٰ کرو. وہ دعویٰ نہیں کہ جز لا یتجزا باطل ہے، وہ تو اس سے ثابت نہیں ہو رہا. تو دعویٰ صریح ہی یوں کرو
کہ لو امکن ترکب الجسم منها لامکن وقوع جزء بین جزئین، پہلی دلیل دیکھا، او علی ملتقاہما دوسری دلیل، دونوں دلیلوں کو اکٹھا کیا نا، ہاں، والتالی باطل، تالی تو باطل ہے، وجہ بطلان کہتے لما فصلا، یہ دلیلوں میں بیان وجہ ہو گئی ہے نا، فقد المقدم، تالی باطل تو مقدم بھی باطل، تو میں آ گئی ہے، لہذا ترکب جسم اجزاء لا تتجزا سے باطل، تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، تو جو ثابت ہوئی اس کا تو تم نے ذکر نہیں کیا، لہذا صراحتاً دعوے کا ذکر چاہیے، اور جو ذکر کیا وہ باطل نہیں ہوا، تو میں آ گئی ہے، ولا دلالۃ لهما على بطلان وجود الجزء في نفسه، اور ان دونوں دلیلوں کی دلالت تو وجود جزء فی نفسه کے بطلان پر ہے ہی نہیں، ہاں، جز لا يتجزا فی نفسه فی ذاته کے بطلان پر تو ان دونوں دلیلوں کی دلالت ہے ہی نہیں، اذ لیس لنا ان نقول، اس لیے کہ ہمارا یہ حق تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کہیں، یوں دلیل قائم کریں کہ لو امکن وجود الجزء فی نفسه لامکن وقوع جزء بین جزئین او علی ملتقاہما، ہاں، کہ اگر وجود جزء ممکن ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہوگا کہ دو جزوں کے درمیان میں وہ جز رکھیں یا ملتقا کے اوپر رکھیں، کیوں؟ کہتے یہ ضرور نہیں ہے، اس لیے کہ لاحتمال ان یقتضی نوعه الانحصار فی فرد، کہ یہ احتمال ہے کہ وہ جز لا یتجزا کی جو نوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے انحصار فی فردن کا، وہ کہتا ہے میرے نوع کا میں ایک ہی فرد ہوں بس، اور کوئی جز لا یتجزا نہیں ہے، اب بتاؤ یہ کہہ سکتے ہو تم کہ اس جز کو دو جزین کے درمیان میں رکھتے ہیں، وہ جزین تو جز لا یتجزا ہے ہی نہیں، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ اس جز کو ملتقا پر، دونوں جزین کے ملتقا پر رکھتے ہیں، وہ تو جزین ہے ہی نہیں، تو دونوں دلیلیں اس طریقے سے اب چل سکتی ہیں، سمجھ آ گئی ہے، فی فردن فعلی ھذا، تو اس وجہ سے ناسب ان یقال فی صدر البحث، ہاں، بحث کے اول میں مناسب تھا کہ یوں دعویٰ کرتے کہ فصل فی ابطال ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، سمجھائیے، یہ دعویٰ صریح ہونا چاہیے تھا کہ فصل فی ابطال ترکب الجسم، کہ میاں جسم کا مرکب ہونا اجزاء لا تتجزا سے باطل ہے، جسم کی ترکیب اجزاء لا تتجزا سے، یہ دعویٰ ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ دلیلیں ٹھیک ہے، لیکن تم نے کیا کہا کہ جز لا یتجزا کے ابطال، تو جز لا یتجزا تو باطل ہوا نہیں ان دونوں دلیلوں سے، وہ کہتے میں اکیلا ہوں، تو تین اجزاء تو ہیں ہی نہیں، تو یہ باطل ہو جائے گا، سمجھ آ گئی ہے، یہ سوال ہو گیا، ان دونوں دلیلین کو میں بھی کہتا یار سوال تو بڑا عجیب ہے، زبردست ہے، لہذا ان دونوں دلیلین کو چھوڑنا پڑے گا، اس اعتراض کی وجہ سے ان دونوں دلیلین کو، لہذا ایک اور طریقہ اختیار کریں گے جز لا یتجزا کے ابطال کے لیے، تاکہ متن صحیح ہو جائے نا میاں، متن میں دعویٰ کون سا کیا کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل، تو وہ دعویٰ تو ان دلیلین سے ثابت نہیں ہوا، لہذا ان دلیلین کو پرے کرو، اس دعوے کے اس بات کے لیے اور دلیل لے آؤ، کون سی دلیل؟ کہ یہ جز لا یتجزا ہے اور یہ دو جسمین فرض کر لو، چلو جز لا یتجزا تو ایک ہی ہے نا، تو جسمین تو کئی ہو سکتے ہیں، لہذا جسمین کے ملتقا پر رکھو، تو اب تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ اس جز لا یتجزا کا وہ ہوگا جو جسم ایک جسم سے ملاقات کرتا ہے، دوسرا وہ جو دوسرے سے کرتا ہے، تو تقسیم ہو جائے گا، اقول
يمكن إقامة الدليلين على بطلان وجود الجزء في نفسه. سمجھائیے، جز لا يتجزا فی ذاتہ کے ابطال کے اوپر بھی یہی دلیلین اسی طریقے سے چل سکتے ہیں، لیکن صرف جزئین کے بجائے جسمین رکھو. سمجھائیے، بأن يفرض الجزء بین الجسمین او علی ملتقاهما. وہ دونوں دلیل ہیں نا کہ جز کو بین الجزئین کے بجائے بین الجسمین یا علی ملتقى الجسمین، دونوں دلیلیں یوں فرض کرو. کما لا يخفى على ذوي الافہام، تو اب تقسیم ہو جائے گا جز لا يتجزا. میں بھی یوں کہہ رہے ہیں، سمجھا گئی یہ؟ لہذا فی نفسی ہی جز لا يتجزا باطل ہو جائے گا اس طریقے سے. لیکن میں نے آپ کو وجہ بتایا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا. سمجھا گئی ہے؟